والدین نے اگر تمہاری دنیا میں آنے سے قبل اس وقت سے لے کر تمہاری جوانی تک تمہارے ساتھ جو اچھائیاں کی ہے، تو جب تمہارا وقت آئے گا تو تم ان کے ساتھ احسان کر کے ان کی اچھائیوں سے زیادہ اچھائی ان کے ساتھ کرو گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے والدین کی ایک خاص حالت کا ذکر کیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ والدین کے ساتھ اچھائی، احسان، نیکی یہ تو ہر وقت آپ نے کرنی ہے، ہر عمر کے اندر یہ احسان اور نیکی آپ نے کرنی ہے۔ بالخصوص جب آپ کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہو، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اس وقت ان کے ساتھ احسان کرنا اور نیکی کرنا یہ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جیسے بچپن کی حالت میں یہ بچہ جو ہے یہ رحمت اور شفقت کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی طرح 55 یعنی بڑھاپے کی حالت میں اس کے ماں باپ بھی اس کے احسان اور نیکی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی حالت میں تو ماں باپ جو ہیں یہ اتنی سکت اور ہمت رکھتے ہیں کہ یہ اپنا سرکٹ بھی چلا سکتے ہیں اور اولاد کی بھی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پر مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا پھر آپ نے کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا پھر آپ نے کہا آمین۔ تو خلاف عقل یہ معمول دیکھ کر کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پہ تشریف لاتے تو سیدھا چڑھ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آج جو آپ نے کیا یہ کوئی خلاف معمول کام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کچھ بد دعائیں کی اور میں نے ان بد دعاؤں پر آمین کہی۔ اب دیکھیے بد دعا کرنے والی جو ہے وہ سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل ہیں، اور ان کے بد دعا پر آمین کہنے والی جو ذات ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی کہ جو اپنے والدین دونوں
یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جبرائیل نے یہ بد دعا کی اور محمد الرسول اللہ نے اس پر آمین کہہ دی، تو آپ یہ سوچئے گا کہ جس بد دعا کو جبرائیل امین نے اپنی زبان سے ادا کیا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہو، تو وہ ازہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ لازماً بد دعا قبول ہوتی۔ اس لیے والدین کی قدر، ان کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے مسلمانوں کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک خاص حالت کا ذکر کیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ وہ دونوں یا ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو پھر اس صورت کے اندر اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، یعنی اولاد پھر اس حالت میں اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لفظ اف ہے، اس سے کوئی چھوٹا کلمہ یا اس سے کوئی چھوٹی بات جو ہے یہ کلام عرب کے اندر نہیں ہے، کہ جب ایک انسان کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہہ سکتا، تو پھر جب باپ کسی بات، کسی کام کا حکم دے گا تو وہ یہ کیسے کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا؟ اب کہاں پہ لفظ اف ہے اور کہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے آپ کی بات نہیں ماننی، میں تو اپنی ایک نظام زندگی کے اندر جی رہا ہوں۔ تو جب انسان اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر میرے محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں پہ عمل کرے گا آخرت کے اندر بدلہ ملے گا، اچھے عمل کرے گا آخرت میں بدلہ بھی اسے اچھا ملے گا، برے عمل کرے گا آخرت کے اندر بدلہ بھی اسے برا ملے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے، اگر انسان وہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا دنیا کی زندگی کے اندر اسے دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس گناہ کو وراثت کے طور پہ اس کے نسل کے اندر چلا دیتا ہے، اور پھر کئی نسلیں وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، نحوست تو آئے گی، لیکن اس کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اگر وہ اللہ کے دیگر احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان اعمال کی سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ان کا استہزاء کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ اسے دنیا کے اندر عطا کرے۔
آخرت میں بھی ملے گی، یہ نہیں کہ صرف دنیا کے اندر۔ لیکن جو ایسا گناہ، دیکھیں اب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی سزا اس کو دنیا میں ملے گی۔ حالانکہ ہوتا ہے، بے نمازی کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ملتا، لیکن ماں باپ کا نافرمان